أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ مائدہ کی ابتدا ایمان والوں سے مخاطبت سے ہوئی۔ فرمایا گیا کہ جو عہد و پیمان تم نے اپنے ذمے لیے ہیں اسے پورا کرو۔ پھر کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو حرام کر دی گئی، مثلاً مردار اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت وغیرہ۔ پھر عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ نیز یہ بتلایا گیا کہ مرد و عورت کے درمیان نکاحی کے ذریعے تعلق ہونا چاہیے۔ پھر اخیر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اسلام کے آخری مذہب ہونے اور اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ دوسرے رکوع میں وضو غسل کا طریقہ اور احکام بتلائے گئے۔ پھر حالت مرض میں یا پانی نہ ملنے کی شکل میں فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کی اجازت دی گئی۔ پھر امت مسلمہ کے فریضہ عدل و انصاف اور شہادت حق کی یاد دہانی کرائی گئی۔ عدل و انصاف کی تلقین کے ساتھ توکل علی اللہ کا درس دیا گیا۔ تیسرے رکوع میں ان صفات و شرائط کو بیان فرمایا جن کی وجہ سے رضا الہی اور قرب الہی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، اور اس طرح سارے انبیاء علیہم السلام پر ایمان صادق، تبلیغ دین، جہاد اور جہاد کے لیے مالی امداد۔ پھر آگے یہود کی دنیا پرستی کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے چند روزہ زندگی کے عوض آخرت بیچ ڈالی۔ ساتھ میں یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ کل قیامت میں یہ نہ کہنا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نذیر و بشیر نہ آیا۔ دیکھ لو یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام آ گئے، اب اتمام حجت ہو گئی۔ چوتھے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کی دعوت اور جہاد کا تذکرہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر کس طرح کتنے ہیلے اور بہانے یہودیوں نے بنائے، کیونکہ یہود کی تو ہمیشہ سے یہ خصلت رہی ہے کہ حق اختیار نہ کرتے تھے، طرح طرح کے ہیلے اور بہانے نکالتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عمالقہ سے لڑنے کا فرمایا تو کہنے لگے انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی بزدلی کی مذمت کی گئی۔ بتلایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح، دلیری اور ثبات قدمی یہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا پانچویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے مشہور واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے سبق دیا گیا کہ حسد نہایت بری چیز ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر بتلایا گیا کسی برائی اور گناہ کی بنیاد جو قائم کرتا ہے، یعنی ابتدا کرتا ہے، جب تک دنیا میں وہ برائی رہتی ہے اس کے عذاب میں وہ بانی، وہ مؤسس بھی شریک رہے گا۔ اسی طرح جو نیکی کی بنیاد رکھے گا، جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی اس کے ثواب کا ایک حصہ اس بانی کو بھی ملتا رہے گا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور ان کے احکامات سے سرتابی کی قیامت میں ہولناک سزا کا تذکرہ فرمایا گیا۔ چھٹے رکوع میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر چوری کی سزا کا بیان، چور مرد یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم۔ پھر یہودیوں کی شرارتوں اور بدعمالیوں کا تذکرہ، اکثر بیشتر جو اہل کتاب کی ضلالت اور شرارت کے تذکرے فرما کر مسلمانوں کو خبردار کیا گیا
تاکہ یہ امت یہود و نصارہ جیسی سرگرمیوں میں مبتلا نہ ہو۔ 7ویں رکوع میں تورات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تورات میں اللہ کے دین کو ہی قائم کرنے کی ہدایت کی تھی، اور قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے، لہذا اللہ کے دین کو قائم کرنا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کفر کی روش پر ہیں۔ پھر قصاص کے متعلق چند احکام بیان فرمائے، جان کے بدلے میں جان، اور والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان۔ 8ویں رکوع میں یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ من جملہ ان کے خرابیوں میں سے یہ کہ صحبت کا ایک اثر، اللہ رحم کرے تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ پھر اسلام سے پھرنے یعنی مرتد ہونے کی سخت مذمت اور اس پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔ 9ویں رکوع میں تمام ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے سے منع کی گئی جو دین کو مذاق بنائیں۔ قرآن سے سرکشی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی، ساتھ ہی اہل کتاب کے جو مقتدی علماء نعوذ باللہ جو حرام کھاتے اور دنیا پرستی میں دنیا کے خاطر دین کو بدل دیتے، ان کی مذمت فرما کر اس امت کے علماء کو سبق دیا گیا۔ 10ویں رکوع میں پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد کا تذکرہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اصل منصب کا بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے، اور سب سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے واضح انداز سے فرمایا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ 11ویں رکوع میں یہود اور عیسائیوں کی خصلتوں کے بیان کا سلسلہ جاری رہا، ساتھ ہی اہل کتاب کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بتایا کہ اس قوم میں گناہ ہوتے رہتے ہیں مگر اس سے کانوا لا یتناہون منکر، اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے غفلت قوم کو ہلاکت کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر اس رکوع میں کچھ عیسائی نو مسلم جو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب آئے، انہوں نے جب وہ قرآن سنا، 7ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسو اور آنکھیں بہہ پڑی، آنسو بہنے لگے، اور ان کی سلامت روی کا تذکرہ کہ یہ لوگ حق کی قبولیت کا عظیم استعداد رکھتے ہوئے حق کو قبول کر رہے ہیں۔ 12ویں رکوع میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی وہ شریعت کے حدود کو نہ توڑیں اور حلال کمائی حلال کھانے کی تلقین کی گئی۔ اس طرح شراب، جوا، تیروں کے ذریعے فال اندازی، فرمایا کہ شیطانی کاموں سے روکا گیا، یہ سب شیطانی کام ہیں، شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان منافرت، عداوت اور بغض، فرمایا پھر آگے اللہ اور اس کے رسول کی سختی کے ساتھ اطاعت کا حکم دیا، ایمان اور تقوی کی تلقین کی گئی۔ 13ویں رکوع میں احرام کی حالت میں جو کام کرنا ممنوع ہیں ان کا بیان تھا، اور جو جائز ہیں ان کا بھی تذکرہ تھا۔ خشکی کا شکار ممنوع ہے، مچھلی کا شکار جائز ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی گئی، اور اس طرح آگے 14ویں رکوع میں بیکار اور لغو باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلی امتیں اس قسم کے سوالات کرنے سے ہی گمراہ ہوئیں۔ پھر چند مشرکانہ رسموں کا بیان،
بالخصوص ان جانوروں کا، ما جعل اللہ من بحیر ولا سائب ولا وصیل ولا حام، اپنی طرز پر ان کو بتوں کے نام پر کر کے اس کا دودھ اور ان جانوروں کا گوشت حرام کر دیتے تھے۔ فرمایا اپنی ترتیب نہیں چلے گی۔ پھر آگے وصیت کے متعلق اور گواہی کا بیان فرمایا، گواہی کے کچھ اور احکامات بھی بیان فرمائے۔ 15ویں رکوع میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرما کر یہ سمجھایا گیا کہ بھئی جو ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنائے گا آخرت میں سرخروئی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تاکید کی گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا، نعوذ باللہ عیسائیوں کے کہنے کے مطابق وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس کے چند معجزوں کا بیان ہوا، جس طرح پنگھوڑے کے اندر بات کرنا، اندھوں کو اور کوڑیوں کو اچھا کر دینا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور رسالت کا تذکرہ فرمایا اور سمجھانے کے لیے کہ ان کے حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بندہ سمجھتے تھے، انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مطالبہ رکھا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک تیار دسترخوان نازل ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعا فرمائی، اللہ کے حکم سے وہ مائدہ نازل ہوا، دسترخوان نازل ہوا۔ 16ویں رکوع میں نہایت بلیغ انداز سے عیسائیوں کے باطل عقیدوں کی تردید کی گئی۔ بتلایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ تو ایک رسول کی ہی دعوت ہوتی ہے، جیسے ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی اطاعت اور بندگی کرنا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مولا میں نے تو حق کی ان کو دعوت دی، یہ غلط باتیں کر کے میری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جیسے اس دور میں ہمارے ہاں اولیاء اعظام کی طرف غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، حالانکہ اولیاء اللہ جو اللہ کے دین کے قائل تھے اور شریعت کے پائبند تھے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا بیان کیا گیا۔